کہ مجھے دنیا کے نفع اور فائدے کتنے ملے اور دنیا کی خیریں کتنی ملی اور دنیا کے کمالات اور برکتیں، مسائل مشکلات کا حل، پریشانیوں ناکامیاں اور قرضے اور بیماریاں اور جادو اور جنات اور اثرات اور بندشیں، اس کا مجھے حل نماز کے باہر کیا جائے، اس کی طاقت اور تاثیر ہے۔ پر جو عمل نماز کے، غور سے سمجھیے گا، جو عمل نماز کے اندر کریں گے اس کی طاقت اور ہوگی۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، میں جس کو بھی وظیفہ بتاتا ہوں حال کے عمل کے مطابق بتاتا ہوں۔ میرے کملی والے نے بھی جس کو وظیفہ بتایا اس کے حال کے مطابق بتایا۔ کسی کو چھوٹا سا فرما دیا سلام کیا کر، قل هو اللہ پڑھا کر، کسی کو فرما دیا یہ دعا پڑھا کر، کسی کو لمبا وظیفہ بتا دیا، کسی کو چھوٹا بتا دیا، مختصر بتا دیا۔ شریعت حال کے عمل کے مطابق، معالج ہر کسی کو ایک گولی نہیں دیتا، کسی کو 2 گولی اکٹھی، کسی کو 4، کسی کو آدھی۔ حال کا عمل اسے کہتے ہیں، حال کا عمل اسے کہتے ہیں، حال کا عمل۔ ایک شخص میرے ملا ایک دفعہ سفر میں، ایسے کہیں، اس کے حال کے مطابق بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے، وقت ہی وقت ہوتا ہے، اور بعض ہوتے ہیں جن کے پاس کم وقت ہوتا ہے، اور بعض ہوتے ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہوتا، اور بعض ہوتے ہیں فارغ ہونے کے بعد بھی وقت نہیں ہوتا، بالکل فارغ ہے پر وقت نہیں ہے ان کے پاس، ہے بالکل فارغ۔ ایک صاحب ملے، مجھ سے بات کی، میں نے کہا 2 نفل پڑھ، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھ، پھر پڑھ، پھر پڑھ، اتنا پڑھ، اتنا پڑھ، اتنا پڑھ، اتنا پڑھ۔ اس کو میں نے اس کے لفظ میں سمجھایا، وہ لفظ استعمال کرتا ہوں میں کہ اتنا پڑھ جو رج تھی ونجے، رج تھی ونجے، تو رج جائے، سمجھ گئے، تو سیر ہو جائے، اتنا پڑھ، اتنا پڑھ، اتنا پڑھ۔ پھر ایک دفعہ سورۃ قل اللہ پڑھ، رکوع سجدہ، پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھ، اور اتنا پڑھ کہ پڑھ، پھر ایک دفعہ سورۃ قل اللہ، اور مجھ سے کہنے لگے سارا دن کیا پڑھ؟ میں کہا سورۃ فاتحہ پڑھ، پڑھ اور بہت پڑھ۔ اب جو اس بندہ خدا نے پڑھنا شروع کیا، کوئی عرصہ دراز کے بعد مجھے ملا، اللہ کا نظام ہے، اللہ مجھے چیزوں کے نتائج دیتے ہیں، کبھی جلدی کبھی دیر میں، بندے مل جاتے ہیں، کوئی ایسا بھی ہوتا ہے شاید نہ ملا ہو، نہ بھی ملا ہوگا۔ اچھا جب وہ ملا نا تو مجھ سے کہنے لگے جی میں وہ سورۃ فاتحہ والا ہوں جس کو آپ نے بتایا تھا کہ بہت پڑھ، اور نفل 2 حاجت کے نفل پڑھ، اور جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ، اور بہت زیادہ پڑھ اور پڑھ۔ مجھے کہنے لگا کہ میں اب جب سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کرتا ہوں نفل کے ساتھ، سامنے ایک سبز رنگ کا بڑا سا پرندہ ہے، وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور قدرت کا نظام ہے، اس کی آنکھیں ایسی خوبصورت ہیں، میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتا ہوں اور مجھے پتہ نہیں چلتا، میں پڑھتا رہتا ہوں، اور بعض اوقات گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ مجھے فوراً ایک صحابی کا واقعہ یاد آیا، فوراً اسی وقت، اور وہ آج بھی یاد آیا۔ ایک صحابی بتاتے ہیں کہ شادی ہوئی اور بیوی سے کہنے لگے کہ 2 نفل پڑھ لوں؟ ہاں پڑھ لے۔ اب جو 2 نفل پڑھ کے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے فجر ہو گئی۔ وہ کہنے لگے اللہ کے بندے اتنا وقت، اوہو، کہنے لگے پتہ ہی نہ چلا، جنت اپنی پوری رعنائیوں، خوبصورتیوں، شادمانیوں کے ساتھ میرے سامنے ایسے کھل گئی تھی، اور میں جنت کو دیکھ رہا تھا، قرآن اتنا پڑھا کہ پتہ ہی نہ چلا، احساس ہی نہ ہوا۔ اور ایک اور صحابی ہیں، نفل پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے جو کھڑے ہوئے، ساری رات گزار دی، اور بیوی انتظار میں، اور صبح اعلان ہوا زور سے نفیر عام کا کہ اللہ کے راستے میں نکلو، جو اسباب ہیں نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، اور نکلنے لگے، اور بیوی نے پیچھے کے دامن سے پکڑا نا تو یہ تیزی سے نکل رہے تھے، پیچھے دامن پھٹ گیا، اور کہنے لگے کہاں جا رہے؟
کہ اللہ کی راہوں میں جان دینے کے لیے، اور قیامت کے دن انشاءاللہ سامنا ہوگا اور میرا پیچھے کا دامن پھٹا ہوا ہوگا، یہی ہماری پہچان ہوگی۔ السلام علیکم۔ میرا پیچھے کا دامن پھٹا ہوا ہوگا، یہ ہماری پہچان ہوگی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ سورۃ فاتحہ بس میں نے پڑھنا شروع کی، سورۃ فاتحہ میں نے پڑھنی شروع کی۔ ایک خوبصورت پرندہ ہے، سبز، اس کی خوبصورت آنکھیں ہیں، میرے سامنے آ کے ایسے بیٹھ جاتا ہے اور میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوں اور مجھے احساس نہیں رہتا۔ مجھے اتنی کشش ہوتی ہے کہ نماز کے وقت تو بندہ اگر قیام میں کھڑا ہے تو سجدے کی جگہ پہ نظر رکھے، اصول یہی ہے، حکم یہی ہے، ترتیب یہی ہے کہ سجدے کی جگہ پہ نظر رکھے، ورنہ میں سامنے نظر رکھتا ہوں پر وہ نظریں مجھے کھینچتی ہیں اور میں اس کی آنکھوں میں آنکھوں ڈالے پڑھتا رہتا ہوں۔ اور کہا کہ پھر وہ پرندہ اپنا سر ایسے آنکھیں بند کر کے سر جھکاتا ہے تو مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ بس اب میں نے رکوع کرنا ہے، اور سورۃ اخلاص ملا کے پھر رکوع کرنا ہے اور پھر سجدے، اور سجدے کے بعد پھر قیام۔ کہنے لگا اب عالم یہ ہو گیا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اب عالم یہ ہو گیا ہے، اس گھڑی اس لمحے کا انتظار رہتا ہے جس گھڑی اور جس لمحے سورۃ فاتحہ کا لمحہ ہوتا ہے اور سورۃ فاتحہ کے نفل ہوتے ہیں، کیونکہ ایک احساس ہوتا ہے بس میرا رب ہے اور میرے رب کی بزرگی اور برکت ہے، اور میرے رب نے کوئی فرشتہ بھیج دیا، وہ فرشتہ آ کے میرے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور مجھے رب کی تسبیح پڑھواتا ہے سورۃ فاتحہ کی شکل میں، اور رب کی ثنا اور حمد کرواتا ہے سورۃ فاتحہ کی شکل میں، بس۔ اور پھر جو اس کے فائدے دنیا کے اور اس کی برکتیں اور اس کی خیریں جو اس شخص نے بتانی شروع کی، وہ آپ گمان نہیں کر سکتے۔ اللہ کہ مجھے دنیا کے نفع اور فائدے کتنے ملے، اور دنیا کی خیریں کتنی ملی، اور دنیا کے کمالات اور برکتیں، مسائل مشکلات کا حل، پریشانیوں ناکامیاں اور قرضے اور بیماریاں اور جادو اور جنات اور اثرات اور بندشیں، اس کا مجھے حل کیسے ملا؟ وہ بندہ خدا جب بتا رہا تھا، بعض اوقات احساس ہوتا ہے یہ بندہ بتا رہا ہے، کوئی ریکارڈر ہو، اس کو ریکارڈ کر لیا جائے اور ریکارڈ کرنے کے بعد پھر اس کو لکھ دیا جائے اور اللہ کی مخلوق کو پہنچا دیا جائے، پر بتانے والے اتنے زیادہ ہیں، کیا کیا لکھے بندہ؟ اعمال کی برکت، سنتوں کی برکت، قرآنی وظائف اور نورانی اور روحانی حدیث کے وظائف کی برکت اتنی ہے کہ میرے خیال میں تسبیح خانے میں ہر شخص جب اپنی ملنے والی خیریں اور برکتیں بولنا شروع کرتا ہے تو مجھ جیسا بندہ تو نہیں لکھ سکتا، میں سچی بات کر رہا ہوں، مجھ جیسا بندہ تو لکھ نہیں سکتا، کبھی نہیں لکھ سکتا۔ اتنی زیادہ خیریں اور برکتیں اور اتنی زیادہ راحتیں اور رحمتیں ملتی ہیں، مجھ جیسا بندہ نہیں لکھ سکتا۔ اس نے یہ بتانی شروع کی